دیوان غالب، دیوان فارسی، گل رانا، مہر نیم روز، دستمبو، کاتب برہان، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی مرزا اسد اللہ خان غالب کی مشہور کتابیں ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے نئے ایڈیشن سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے 1797 اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا 1869۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب ہے۔ ان کا اصل نام اسد اللہ خان ہے اور تخلص غالب ہے۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں کام آئے۔ جب غالب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو غالب کے والد، جن کا نام ہے مرزا عبداللہ بیگ، وہ ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو مرزا کی پرورش ان کے چچا نصراللہ بیگ کے سپرد ہوئی۔ ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا نصراللہ بیگ نے اٹھائی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ جو اس وقت انگریز فوج تھی اس میں وہ ملازمت کرتے تھے۔ وہ بھی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ جب ان کے چچا نصراللہ بیگ کا انتقال ہو گیا تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی۔ جو ان کی ابتدائی تعلیم ہے، بچپن کی تعلیم ہے، وہ انہوں نے شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی، جس کا نام امراؤ تھا۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے بچپن کی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی ہے، فارسی کی تعلیم انہوں نے عبدالصمد سے لی ہے، اور 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی ہوئی ہے نواب الہی بخش معروف کی بیٹی، جس کا نام امراؤ تھا، اس سے ان کی 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کے سفر بھی کیے، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ مرزا صاحب کو پینشن ملتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس میں اضافہ ہو جائے، اور اس اضافے کے لیے وہ اکثر کلکتے جو ہے وہ جایا کرتے، لیکن اس میں اضافہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے، مالی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں دربار سے منسلک ہو گئے، دربار سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا تعلق جو ہے وہ دربار سے جوڑ لیا۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، برصغیر پر انگریز نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا، تو پھر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پینشن بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی، اور ان کے پاس جو ملازمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو تا حیات انہیں ملتا رہا۔ تو یوسف علی خان جو والی رامپور تھے، انہوں نے ان کے لیے پھر 100 روپیہ ماہانہ کے طور پر ہر مہینے انہیں 100 روپیہ ادھر سے وظیفہ ملتا تھا، اور وہ پھر انہیں پوری زندگی وظیفہ ملتا رہا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ وہ فارسی کے بھی شاعر ہیں، اردو کے بھی شاعر ہیں۔ اردو فارسی شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ اردو شاعری میں بھی اور فارسی شاعری میں بھی غالب کا مقام، مرتبہ بہت ہی بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا، مان لیا ہے یا قبول کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔ وسعت نظر، وسیع سوچ کا ہونا، تو ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی وسیع تھی۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ فنی مطلب ان کے فن کی جو بڑائی ہے اس کو ہر ایک نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ ان کی ہمہ شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔
ہماگیر شخصیت بہت سی خوبیاں رکھنے والی شخصیت، ایسی شخصیت جس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں۔ تنوع جدت کے معنی میں ہے نیا پن ہونا، اور رنگا رنگی مختلف اقسام یا مختلف رنگوں کا، مختلف مضامین کا ہونا یا پایا جانا۔ ان کے یہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ ان کے جو موضوعات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لامتناہی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان کے مضامین لا تعداد ہیں۔ ان کی اردو شاعری، ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی اور وسعت نظر، وسعت نظر کے معنی ہے گہری نظر، تخیل کی بلندی یعنی سوچ کا بلند ہونا، اونچا ہونا، پہلو داری، بات کے کئی رخ ہونا، پہلو در پہلو بات کرنا، ہر ایک بات کی تہ میں ایک نئی بات جو ہے وہ اس کا ہونا، یعنی کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پہلو داری۔ معنی آفرینی، نئے اور گہرے معنی کا پایا جانا۔ نادر تشبیہات و اشتہارات، نادر تشبیہات و اشتہار مطلب انوکھی مثالیں ملتی ہیں ان کے یہاں۔ نئے الفاظ و تراکیب، نئے الفاظ بھی ہیں ان کے یہاں، انہوں نے تراکیب بھی دی ہیں نئی، اور طنز و ظرافت، ہلکی پھلکی چوٹ بھی ہے ان کے یہاں۔ آفاقیت کے معنی ہے وہ بات جو ہر دور میں درست مانی جائے، اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پیکی ہے۔ جدت ادا نئے اور منفرد انداز، اعلیٰ بلند اور معیاری کے معنی میں ہے۔ تو ان کی شاعری کے جو مضامین ہیں اس میں وسعت نظر بھی ہے، تخیل کی بلندی بھی ہے، پہلو داری بھی ہے، معنی آفرینی بھی ہے، اس کے اندر نادر تشبیہات و اشتہارات کا استعمال بھی ہے، الفاظ و تراکیب، نئے الفاظ و تراکیب کا بھی استعمال کیا انہوں نے، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے ان کی شاعری ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت، یہ جو تمام خصوصیات بیان کی ہیں، ان کی وجہ سے انہیں اردو شاعری کی اولین صف میں جگہ ملی ہے، اولین پہلی صف میں، یعنی وہ اردو کے بہت بڑے شاعر تسلیم کیے گئے، اردو کے بہت بڑے شاعر مانے گئے ہیں۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رانا، مہر نیم روز، دستمبو، قات برہان، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ یہ غالب کی تصانیف کے نام بھی انہوں نے دیے ہیں، اور یہ مرزا اسد اللہ خان کی تصویر بھی انہوں نے یہاں پہ لگائی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غالب نے اتنی بڑی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور غالب کا حلیہ، اس کا گیٹ اپ اور اس کی شخصیت اور اس کی چہرے کے خد و خال سے ہم آشنا ہو رہے ہیں۔ پہلے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا خیال رکھیں، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں، تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔